شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کو جذبات عطا کیے ہیں. انسان کے دل میں مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں. کہیں محبت کا جذبہ، کہیں نفرت کا جذبہ، کہیں بہادری کا جذبہ، کہیں بزدلی کا جذبہ، کہیں سخاوت کا جذبہ، کہیں بخیلی کا جذبہ. مختلف جذبات سے انسان بنا ہے. ان میں سے کچھ جذبات اچھے ہیں اور کچھ جذبات برے ہیں. جو انسان اچھے جذبات رکھتا ہو وہ نیک انسان ہے، اور جس پر برے جذبات غالب ہوں وہ برا انسان ہے. ایک جذبے کا نام غصہ ہے. فطری طور پر اللہ تعالی نے انسان کو یہ عطا کیا. ایک جذبے کا نام شہوت ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ انسان کو عطا کی. شہوت ہر فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے کا دوسرا نام، اور غصہ ہر نقصان دہ چیز کو دور کرنے کا دوسرا نام. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ انسان نقصان دہ چیزوں سے جان چھڑائے، ان کو اپنے سے دفع کرے، ان سے دور ہو. تو نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ عطا کیا. شہوت اور غصہ دونوں اگر اعتدال میں ہوں تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر افراط و تفریط ہو تو دونوں نقصان دہ ہیں. آج کا عنوان غیظ و غضب، غصہ، اس لیے کہ اکثر دوستوں سے بات چیت کے دوران یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں، دماغ بہت گرم ہے. اس گرمی کو نکالنا ضروری تاکہ اس کو بھی ٹھنڈ مل جائے. غصے کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ ہے تفریط کا، کمی کا. آدمی کی طبیعت ایسی ہو کہ غصہ بھی دلاؤ یا غصے والی بات بھی پیش آئے تو اسے غصہ ہی نہ آئے، یہ گدھے کی مانند ہے. ایسا انسان عام طور پر دیوس ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے. جبکہ شریعت نے غیرت کو پسند کیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، جس کے اندر غیرت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. تو غیرت ایک پسندیدہ چیز ہے. مثال کے طور پر دین کے بارے میں غیرت کا ہونا یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. اپنے عزت و ناموس کے بارے میں غیرت ہونا یہ پسندیدہ چیز ہے. جب یہ غیرت
کا جنازہ نکلتا ہے تو انسان پھر بن سنور کر گھر والوں کو لے کر اپنے دوستوں کی محفلوں میں جاتا ہے. اس کی بیوی اس کے دوستوں سے باتیں کرتی ہے اور یہ دوستوں کی بیوی سے باتیں کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے. مومن ایسا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ اپنے گھر والوں کے عزت و ناموس کی حفاظت میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دیوس آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. دیوس کہتے ہیں بغیرت، جس کو پتا ہو کہ میرے گھر کے اندر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور وہ اس پہ خاموش رہے، اس کو برداشت کر لے. اور آج تو اپنی بیویوں کا تعارف اپنے دوستوں سے خود کرواتے ہیں. تو ایسا انسان جس کو غیرت کے موقع پر بھی غصہ نہ آئے، یہ تفرید کا درجہ ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے. ایک ہے افراط کا درجہ. افراط کہتے ہیں زیادتی کو، معمولی باتوں پہ بھڑک اٹھنا. ایسا انسان درندے کی مانند ہے، جیسے بھوکا بھیڑیا بکری پہ حملہ کر دیا، ایسا ہی خاوند گھر میں کبھی بیٹے پہ برس پڑا، کبھی بیٹی پہ برس پڑا، کبھی بیوی پہ برس پڑا. وہ سمجھتا ہے کہ میرا غصہ یہاں چلتا ہے. ذرا باہر برس کے دیکھیں نا، یہاں سے جواب ملے گا. ایک صاحب کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے، کمزوروں پہ غصہ بہت آتا ہے. تو بیوی بچے چونکہ کمزور ہوتے ہیں ان پہ غصہ نکالتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں ایسی الامان والفی. مثلا تو نے اپنے والدین کو ملنے نہیں جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ رشتے ناطے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ غصے میں آ کے اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. چنانچہ ایسی بھی خواتین ملی جنہوں نے خط کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا اور بتایا 9 سال گزر گئے، خامن نے آج تک اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جانے نہیں دیا. فیصلہ سنا دوں گا اگر گئی یا نام لیا جانے کا. حتیٰ کہ فون پہ پابندی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غصے میں افراط ہے، زیادتی ہے. معمولی باتوں پہ اپنی چودراہٹ ظاہر کرنا. اس گھر کے اندر میرا حکم چلے گا. اس کا تعلق تکبر کے ساتھ ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو کمی بھی ناپسندیدہ اور بیشی بھی ناپسندیدہ. ان کے درمیان ایک درجہ اعتدال کا ہے کہ انسان معمولی باتوں کو نظر انداز کر دے اور شرعی مواقع جن پہ غصہ آنا چاہیے ان پہ غصہ کرے. یہی صراط مستقیم ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا. حدیث پاک میں ہے، نبی نے فرمایا اغضب کما یغضب البشر. مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے، مگر وہ غصہ حدود شریعت کے اندر تھا. اور یہ چیز بہت اعلیٰ ہے، ایک صفت ہے، یہ آنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کافر اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑائے اور مومن اس سے دوستی لگائے تو پھر یہ اللہ کا دوست بنا یا کافر کا دوست بنا؟ ایسے موقع پہ غصہ آنا چاہیے. شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اب اس کو شیطان پہ غصہ آنا چاہیے
کہ میں ایسے کام کروں کہ شیطان مردود کو ذلیل کروں، اپنے مالک کو راضی کروں، اور اگر یہ شیطان سے دوستی لگائے تو اعتدال کا غصہ صراط مستقیم ہے۔ دین کے معاملے میں غصہ کرنا، اس کا حکم اللہ تعالی نے دیا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ اللہ کے دشمن اب اگر یہ دین کا نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسے معاملے میں ان کے سامنے ڈٹ جائیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی صفات میں سے ایک صفت جو قرآن مجید نے بتائی، وہ صفت یہ تھی اشداء علی الکفار۔ ایسے تو دین کی دعوت ان کو دینی چاہیے کہ وہ دین میں داخل ہوں، اور ہر ممکن نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانتے ہو اور جو دین ہی کے دشمن بن کر دین پر حملہ آور ہوں، پھر مومن ان کے سامنے چٹان بنتا ہے۔ مومن کا غصے سے خالی ہونا ممکن نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے جی مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں۔ ہر وقت تو غصہ نہیں آتا، غصہ ہمیشہ غصے کے موقع پہ آتا ہے۔ مثلا ابھی تو بیٹھے ہیں آپ، غصے کا موقع ہی نہیں، تو غصہ کیوں آئے گا؟ غصہ آئے گا غصے کے موقع پر، پھر دیکھیں گے آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہاں، غصے کو پی جانا یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا شیوا ہوتا ہے۔ تو مومن کو ناپسندیدہ بات سے غصہ ضرور آتا ہے، لیکن وہ اس غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، رد عمل نہیں ظاہر کرتا، اس کا اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ غصہ اس کو لے کے نہیں چلتا، وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، اے اللہ کے محبوب آپ بتلا دیجئے۔ فرمایا کہ جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے وہ انسان اصل میں حقیقی پہلوان ہے۔ تو مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جانا، یہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جانا یہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تندرست آدمی کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصے ہوتا ہے۔ تو تندرست کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح جوان کی نسبت بوڑھے کو غصہ زیادہ آتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ۔ ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب بینائی کم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سماعت بھی کم ہو گئی۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی اب نہیں رہے۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی چیز مجھے ہضم بھی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ بڑے میاں کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یہ کیا ہر بات پہ بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو بوڑھا آدمی تو ہوا کو گالیاں نکالتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے پہ قابو نہیں ہوتا، کمزور ہے، اصل میں کمزوری کی عمر آ گئی۔ تو تندرست کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ، جوان کی نسبت بوڑھے کو غصہ زیادہ۔
اور عمومی طور پر مرد کی نسبت عورت کو غصہ زیادہ. یہ اور بات ہے کہ وہ خامن پہ نہیں نکال سکتی تو پھر بچوں کی شامت آتی ہے، غصہ نکالتی ہے وہ بھی اپنا. تو معلوم ہوا کہ معمولی باتوں پہ آگ بگولا ہو جانا جاہلوں، بے وقوفوں اور کمزوروں کی علامت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے، معمولی باتوں پر آگ بگولا ہو جانا جاہلوں، بے وقوفوں اور کمزوروں کی علامت ہوتی ہے. جس طرح آگ راکھ کے اندر دبی ہوتی ہے، ہٹاؤ تو نکل آتی ہے چنگاری، اسی طرح غصہ انسان کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے. ذرا اس کو موقع کا ماحول ملا تو غصہ بھڑک اٹھتا. جو غصے کی آگ میں بھڑک کر بے قابو ہو گیا اس نے اپنی نسبت شیطان سے جوڑ لی، وہ بھی آگ سے بنا ہوا. اس کو بھی بڑا غصہ آیا تھا آدم علیہ السلام پہ، کہتا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں گا. تو یہ غصہ بھی آگ کی مانند ہے. ایک سادھو صاحب تھے گرم طبیعت کے، جیسے نوجوان پوچھتے ہیں نا گرم کھوپڑی ہے. ایک نوجوان ان کے پاس آیا، کہتے ہیں سادھو میاں تھوڑی سی آگ دے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. سادھو میاں تھوڑی سی آگ دے دو. اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے، بس تھوڑی سی آگ دے دو. اس نے ڈانٹ کے کہا غصے میں کہ تمہیں کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے. سادھو میاں دھواں تو اٹھتا نظر آ رہا ہے، اور غصے میں آ گیا. خبردار تم میرا مذاق اڑاتے ہو. اس نے کہا اب تو مجھے آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آ رہے ہیں. پھر نوجوان نے بات سمجھائی کہ یہ آگ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا. تو کئی لوگوں کے پاس غصے کی آگ بہت زیادہ، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کے بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان حدیث پاک میں فرمایا گیا، غصہ ایمان کو اس طرح ضائع کرتا ہے جس طرح کہ ایلوا شہد کو ضائع کر دیتا ہے. ایلوا کوئی چیز ہے جو شہد میں ڈالتے ہیں تو شہد ختم، فاسد. غصہ انسان کے ایمان کو اسی طرح فاسد کر دیتا ہے. اس سے مراد وہ غصہ جو بے قابو کر دے. اکثر و بیشتر طلاق غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک صاحب ایک دفعہ مسئلہ پوچھنے آئے، حضرت بس میں غصے میں آ گیا اور میں نے بیوی کو طلاق دے دی. تو میں نے کہا بھائی کبھی کسی نے خوشی میں آ کے بھی بیوی کو طلاق دی کہ میں آپ سے بہت خوش ہوا ہوں بس میں آپ کو طلاق دیتا ہوں؟ طلاق ہوتی غصے میں. گھر اجڑتے ہیں، معمولی باتیں ضد اناج کی وجہ سے بڑی بن کے گھر ٹوٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. چنانچہ مجھے ایک ملک میں جانا ہوا، تازہ ایک فیملی میں ڈائیورس ہوئی، اور وجہ کیا تھی کہ باتھ روم بیوی یوز کر رہی تھی، میاں اٹھا تو دفتر جانے میں ذرا دیر ہو رہی تھی تو اس نے کچن کے شینک میں ٹوتھ پیسٹ کر لی. اب بیوی صاحبہ باہر نکلی، تم نے کچن کے شینک میں ٹوتھ پیسٹ کیوں کی؟ اب یہ بات بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ دونوں میں طلاق کا سبب بن گئی. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. تو یہ غصے کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ اس سے ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں. انسان ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں غصے میں. ہنسی مذاق کر رہے تھے دوست، ہنسی مذاق سے بات بڑھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی لڑائی کی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. غصہ
ایسا بھی حضرت احمد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک بات جگہ لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی بات کسی نے کر دی جو دوسرے کو ناپسندیدہ، اس نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی. کیونکہ سب رشتہ دار تھے، ایک رشتہ دار نے اس کی ضد میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق، اس کے بیوی کے رشتہ دار نے اس کے رشتہ دار کو طلاق، چنانچہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 20 گھروں کے اندر طلاق ہو گئی. یہ غصہ ایسی بری بلا ہے، اگر بے قابو میں ہو جائے. ہم جس غصے کی بات کریں گے نا، یہ افراط والے غصے کی بات ہوگی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعتدال والے غصے کی بات ہو رہی ہے. تو فتنہ فساد کی جڑ اور بنیاد وہ انسان کا غصہ ہے. دو بھائیوں میں والد کی وراثت تقسیم کرنے پر جھگڑا ہو گیا. خیر انہوں نے زمین آدھی آدھی تقسیم کر لی. درمیان میں ایک درخت تھا، اس کی تقسیم پہ آ کے بات اٹک گئی. وہ کہ میرا ہے، وہ کہ میرا ہے. بات مقدمے تک چلی گئی. اب جب مقدمہ لمبا ہوا اور وکیلوں کی فیس بھرنی پڑی، اس کو بھی زمین بیچ کر لگانی پڑی، اس کو بھی زمین بیچ کر، یہ بھی لگاتا رہا وہ بھی لگاتا رہا. جب آخری تاریخ آئی تو اس کی بھی زمین بک چکی تھی، اس کی بھی زمین بک چکی تھی. اور جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کو کاٹ کے آدھی لکڑی اس کو دے دیں، آدھی لکڑی اس کو دے دیں. یہ غصے کا انجام ہوتا ہے. غصے کے نقصانات میں سے چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ روایات کے مطابق اکثر لوگ غصے کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یعنی غصے کی زیادتی میں ایسے اعمال کریں گے کہ جو اعمال ان کو لے کر جہنم میں جائیں. اس غصے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی وجہ جو سمجھے کہ میرا پورا کنٹرول ہے، اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو تکبر کی وجہ سے غصہ زیادہ. اس کا علاج اپنے اندر خاکساری کا پیدا کرنا، اپنی اوقات کو دیکھنا کہ میری حیثیت کیا ہے. دوسرا سبب غصے کا عام طور پر مزاح، ہنسی مذاق. شروع تو بات ہنسی مذاق سے ہوئی اور پہنچ غصے پر گئی. تو ہنسی مذاق سے انسان بچے. ایسی دل لگی کرنا کہ جس سے خود بھی خوش ہو، دوسرے کا دل بھی خوش ہو، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. لیکن ایسے مزاح کرنا کہ ایک تو ہنسے اور دوسرے کا دل ٹوٹے، اس کو منع کیا گیا. فبتی کسنا، ایسی بات سے منع کر دیا گیا. اسی لیے قیامت کے دن غصہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے جہنم میں بھیجے جائیں گے. قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم تو مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے ان لوگوں کا. غصے کی تیسری وجہ عیب جوئی، کہ لوگوں کے عیبوں پہ نظر ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہر ایک سے بیزار ہوتے ہیں. وہ علماء سے بھی بیزار، تاجروں سے بھی بیزار، سیاستدانوں سے بھی بیزار. وہ مجھے لگتا ہے تنہائی میں اپنے سے بھی بیزار ہوتے ہوں گے. ہر ایک سے بیزار، اس لیے کہ ہر ایک کے عیبوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے.
جس کی بات کر دو وہ اسی کے ایب کھولنے شروع کر دیں گے. اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. جس رنگ کا شیشہ ہو اس کو وہی رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں. جس نے بدگمانی کا چشمہ آنکھوں پہ چڑھا لیا اس کو ہر بندے کے اندر عیب نظر آئیں گے. اور جس کو حسن ظن کی نعمت نصیب ہو گئی اس کو سب اللہ کے بندے اچھے نظر آئیں گے. نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. تو چونکہ عیبوں پہ نظر ہوتی ہے اس لیے پھر غصہ آتا ہے. چنانچہ بیوی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی کمزوریوں پہ نظر. معمولی سی غلطی اس کے مہینوں اور سالوں کی خدمت پہ پانی پھیر دیتی. یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس نے اتنا عرصہ خدمت کی، بچوں کو پالا، گھر کی رکھوالی کی، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر کے بیٹھی رہی. جس حال میں نے رکھا اسی حال میں گھر میں گزارا کیا، خوبیوں پہ نظر نہیں جاتی. بس گھر میں آئے اور کھانا ذرا دیر سے تیار ہوا، نمک اوپر اور نیچے ہو گیا تو بس غصے میں آ کے معلوم نہیں کیا کیا سنا. اللہ رب العزت ایسے بندے سے بچائے کہ جو انسان کی نیکیوں کو نظر انداز کرے اور انسان کی برائیوں کو خوب اچھالے. حدیث پاک میں ایسے بندے کو بہت برا دوست کہا گیا ہے کہ یہ برا ترین دوست ہے کہ جو اچھائیوں کو تو نظر انداز کر دے اور برائیوں کو اچھالنا شروع کر دے. بھائی انسان ہے، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. یہ دیکھو کہ اچھائیاں زیادہ ہیں تو وہ اچھا انسان، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو برا انسان. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اچھائیوں پہ نظر ہی نہ رکھیں اور فقط کسی کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں. یوں تو عیب ٹٹولنا شروع کر دیں تو دنیا کا کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے. بے عیب ذات ایک پروردگار کی ہے. مگر افسوس اس کا کہ اس بے عیب پروردگار میں بھی لوگ اعتراض کی باتیں نکال لیتے ہیں. اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. ایک دہریہ کہنے لگا کہ جی تمہارے پروردگار کی ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اس میں فیوریٹزم بہت زیادہ ہے. کیسے؟ کہ جی وہ داڑھی والوں کی دعا قبول کرتا ہے، دوسروں کی قبول نہیں کرتا. اب بتاؤ اس کو اس پہ اعتراض. میں نے کہا دو بیٹے ہوں آپ کے اور ان میں سے ایک بڑا خدمت گزار فرما بردار ہو، اب دوسرا کہ میں آپ کو اپنا باپ ہی نہیں مانتا. تو جو باپ ہی نہیں مانتا آپ اس کی بھی بات مان لیں گے یا دوسرے کی بات مانیں گے؟ کہتے نہیں، جو لوگوں میں کھڑے ہو کے صاف کہہ دے کہ میں اسے اپنا باپ ہی نہیں سمجھتا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق. میں نے کہا یہی پروردگار کا. بندے سارے اسی کے ہیں، لیکن جس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دی، اس نے گویا اپنے پروردگار کو تسلیم ہی نہیں کیا. اب اس کا کیا تعلق اللہ سے رہا؟ یہ تھوڑا ہے کہ اس کے باوجود اللہ دنیا میں ان کو رزق دے رہا ہے. ان کی تو روٹی پانی بند کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا. یہ بھی کرم ہے مالک کا. جب اسے جا کے کچھ بات سمجھ میں آئی تو عیب ڈھونڈنا تو بڑا آسان ہے. اور آج یہی المیہ ہے کہ دینی محفلیں نصیب نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب جوئی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. خامد عیب ڈھونڈتا ہے اپنے ماں باپ کو بتائے، بیوی عیب ڈھونڈتی ہے اپنے ماں باپ کو بتائے. محاذ آرائی انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. غصے کی چوتھی وجہ ضد اور اناد. کئی مرتبہ انسان ضد میں آ کے غصے میں آ جاتا ہے. تو غصے کے نقصانات پہ غور کرے کہ اس کا نقصان
خود مجھے ہی ہوگا اور کس کو ہونے. کئی مرتبہ انسان حرص کی وجہ سے دوسرے سے غصہ کرتا ہے. اس کا علاج قناعت میں ہے. تو اگر ان وجوہات کو ختم کر لیا جائے تو انسان کا غصہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے. تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کا علاج بہت تفصیل کے ساتھ بتایا. اس بیماری کا علاج بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا. تو پہلا علاج یہ ہے کہ انسان عفو اور درگزر کے مضامین پر مشتمل جو احادیث ہیں ان کو زیر غور رکھے. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا وما زاد اللہ عبدا لعفو الا عزا، کہ جو انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تو گویا دوسرے کو معاف کر دینے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے. غصہ پورا کرنے سے عزت نہیں بڑھتی. غصے کو قابو میں کر لینا اور دوسرے کو معاف کر دینا اس سے عزت بڑھتی ہے. چنانچہ ایک عام آدمی نے واقعہ لکھا، بڑا کوئی دیندار بھی نہیں تھا لیکن بڑی پوسٹ پہ تھا، افسر تھا. کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ اپنے سفر کے لیے گیا ہوا تھا سرکاری دورے پر، تو مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا. ٹرین کے ذریعے سفر تھا. میں وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ خریدی. بیگ ذرا وزنی تھا تو ایک کلی کو میں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ گاڑی کے پاس یہ بیگ پہنچا دو. اس نے وہ سر پہ اٹھا لیا. رش بہت زیادہ تھا. میں تو تیزی سے چلتا بھاگتا پہنچ ہی گیا اپنی گاڑی کے قریب پلیٹ فارم پہ، اور وہ صاحب سامان والے پہنچے ہی نہیں، حتیٰ کہ گاڑی نے وسل دے دی. اب میں گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں انتظار میں کہ وہ سامان لائے تو میں سوار ہوں. سامان والا پہنچا نہیں، گاڑی نے چلنا شروع کر دیا. ٹرین چلی گئی، میرا پروگرام مس ہو گیا. بڑا غصہ آیا مجھے، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ بھائی میں تو اکیلا تھا، بھاگ کے یہاں پہنچ گیا. بھیڑ اتنی، راستہ مل نہیں رہا تھا، تو وہ تو سامان لے کے آ رہا تھا تو اسے لوگوں نے نہیں آنے دیا ہوگا. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. میں اس بیچارے کو ڈانٹ بھی پلا دوں گا تو کیا ہوگا. میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، چلو کل چلا جاؤں گا. اتنے میں وہ کلی آیا. جب ذرا مجمع چھٹ گیا، پسینے میں شرابور، آنکھوں میں ذرا شرمندہ تھا. صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کا مجمع اتنا تھا، کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، اور میں سامان لے کے ان میں سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا. بڑی کوشش کے باوجود صاحب میرا کوئی قصور نہیں. وہ اپنی جسٹیفیکیشن دینے لگا. میں نے مسکرا کے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں کل چلا جاؤں گا. میرے ان الفاظ سے جیسے ایک بندے کو نئی زندگی مل جاتی ہے نا، اس کے چہرے پہ بشاشت آ گئی. کہنے لگا صاحب آپ کل چلے جائیں گے؟ میں نے کہا. کہنے لگا اچھا میں آپ کو سواری پہ اب سوار کر کے آتا ہوں. اس نے پھر سامان اٹھا لیا اور مجھے واپسی سواری پہ بٹھا کے کہ جہاں میں نے اپنی رہائش گاہ پہ آنا تھا چلا گیا. میں بات بھول ہی گیا. اگلے دن جب میں اس وقت پہ پہنچا جب گاڑی پہ جانا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی کلی میرے انتظار میں کھڑا ہے. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا صاحب مجھے 1 گھنٹہ آپ کے انتظار میں ہو گیا، آج میں وقت سے پہلے سامان پہنچاؤں گا. اتنی محبت کا وہ میرے ساتھ اظہار کر رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بڑا محسن ہوں اس کا. چنانچہ اس نے سامان اٹھایا، پلیٹ فارم تک پہنچایا، اور جب میں نے اسے پیسے دیے تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. کہنے لگا صاحب نہیں میں پیسے نہیں لوں گا، مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے، آپ بڑے عظیم انسان ہیں.
میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ کل میری توقع تھی کہ آپ کی گاڑی چلی گئی، لازمی مجھے 2-4 گالیاں سننی پڑیں گی، لیکن جب آپ نے مجھے مسکرا کے دیکھا، ایسا پیار ملا مجھے کہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں میرا کوئی ایسا محسن اور ہے نہیں، اس لیے میں 1 گھنٹہ آج پہلے آیا، آپ کے انتظار میں رہا، اور اب میں پیسے نہیں لوں گا۔ چنانچہ میں گاڑی میں سوار ہو گیا، وہ میرے دروازے کے پاس کھڑا رہا گاڑی کے، اور جب گاڑی چلنے لگی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کلی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے دیکھے، کلی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے دیکھے۔ وہ شکر کے آنسو مجھے آج بھی یاد آ کے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور 1 دن کا لیٹ ہونا مجھے یاد ہی نہیں آتا۔ تو انسان غصے پہ قابو پا لیتا ہے تو وہ غصے کے اسباب تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن معاف کر دینے کی لذت ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ اس لیے گھر میں غصہ زیادہ کرنا، بیوی بچوں کو مصیبت میں ڈال دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی گھونٹ پینا اتنا پسند نہیں جتنا کہ غصے کا گھونٹ پینا پسند ہے۔ تو ہمیں غصے کا گھونٹ پی جانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو آدمی اس پوزیشن میں ہو کہ غصہ نکال سکتا ہے، جو آدمی اس پوزیشن میں ہو کہ غصہ نکال سکتا ہے، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ بھر لے، ہر گھونٹ بھرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت میں 1 مرتبہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ کتنا مزے کا سودا ہے۔ تو ان احادیث کو اس وقت یاد کریں جب غصہ آئے کہ ابھی میں اس غصے کا گھونٹ بھروں گا تو اس کے بدلے اللہ رب العزت مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا اہل فضل جنت میں چلے جائیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ اہل فضل کون؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جو بد سلوکی کا جواب اچھے سلوک سے دیتے تھے اور ظلم کا جواب صبر سے دیتے تھے، وہ اہل فضل ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا۔ اور یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو، برائی کے جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان جتنا جلدی دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قصوروں کو اتنا جلدی معاف فرما دے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت اور ہے، فرمایا کہ جو انسان دوسروں کے عذر کو جتنا جلدی قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو بھی اتنا جلدی قبول فرما لے گا۔ تو ہم ان فضائل کو سامنے رکھیں کہ اگر کسی کی غلطی بھی ہے، کوتاہی بھی ہے، ہم اسے معاف کر دیں گے، پروردگار عالم اس کے بدلے ہمیں معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہوئی، نقصان اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ چاہتا اس کو طلاق دے دیتا۔ سوچنے لگا کوئی بات نہیں، غلطی کر بیٹھی ہے، اللہ کی بندی کو چلو معاف کر دیتا، معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔
کسی نے خاوند کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا بھائی سناؤ کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ کہنے لگا بھائی بیوی سے غلطی ہو گئی تھی، میں چاہتا تو طلاق دے دیتا، میں نے اللہ کی بندی سمجھ کے اسے معاف کر دیا، پروردگار عالم کو میرا یہ عمل پسند آیا، مجھے فرمایا کہ تو نے اس سے میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں جس قدر نرمی پر نازل ہوتی ہیں اس قدر سختی کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جس قدر نرمی پہ نازل ہوتی ہیں اتنی رحمتیں سختی پر نازل نہیں ہوتی۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ غصے کے وقت شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کہ خون اس کے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس سے وہ کام کروا لوں گا جو عام حالت میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو غصے میں آیا یعنی آپے سے باہر ہوا، اس نے شیطان کو خوش کیا، رحمان کو ناراض کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات فرمائی، فرمایا قل من قطعک، یہ جوامع الکلم میں سے ہے، احادیث میں سے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ قل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، اور تجھ سے برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو مومن غصے میں قابو پا لیتا ہے۔ پہلا علاج غصے کا کہ قرآن مجید کی ان آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے مضامین کو ذہن میں ازبر رکھے، سوچے۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو نا وہ ان احادیث کو پڑھے، یاد کرے اور سوچتا رہے، تو پھر اس کا غصہ اس کے قابو میں آ جائے گا۔ دوسرا علاج کہ اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائے، خیال کرے کہ جتنی قدرت اللہ نے مجھے اس پر دی ہے اس سے زیادہ قدرت میرے پروردگار کو مجھ پر حاصل ہے۔ اگر میں اس پہ غصہ نکال رہا ہوں اور اس کے بدلے کل اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غصہ نکالا تو میرا کیا بنے گا؟ سوچیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے پاس ایک دانا رہتا تھا، غصے میں جب وہ آ جاتے تھے تو وہ دانا ان کے غصے کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ تو اس نے 3 پرچیاں بنائی ہوئی تھی، وہ غصے کی حالت میں وہ پرچی اسے دے دیتا تھا پڑھنے کے لیے۔ تو پہلی پر لکھا ہوا تھا کہ مسکین پر رحم کیجئے، مسکین کے اوپر رحم کیجئے۔ اگر اس کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوتا
تو وہ دوسری پرچی بھیج دیتا، اس پر لکھا ہوا تھا اپنی موت کو یاد کیجئے۔ اور اگر اس بندے کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تو تیسری پرچی پہ لکھا تھا روز محشر پروردگار کے سامنے کی پیشی کو یاد کیجئے۔ اور یہ ایسا پیغام تھا کہ جس کو پڑھتے ہی اس وقت کے بادشاہ غصے کو تھوک دیتے تھے اور ان کا غصہ ان کی خوشی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ واقعی اگر ہم قیامت کے دن کو یاد رکھیں تو ہمارا غصہ ختم ہی ہو جائے، کوئی معمولی بات ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، وہ ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس کے پولیس والوں نے ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کی گائے کو ذبح کیا اور کباب بنا کے کھا گئے۔ بڑھیا نے پیسے مانگے کہ میں اور گائے خریدوں تو انہوں نے پیسے بھی نہ دیے۔ پولیس والے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اب وہ بڑی پریشان، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ بادشاہ سلامت 2 دن کے بعد واپس اپنے گھر جائیں گے اور ان کے راستے میں فلاں پل پڑتی ہے، دریا کے اوپر جو پل ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں۔ اگر تم نے اس سے بات کرنی ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ وہ بڑھیا 2 دن میں طے کر کے فاصلہ اس پل پر چلی گئی۔ ادھر سے بادشاہ کی سواری آ گئی۔ اب چونکہ ہٹو بچو والا مسئلہ تو تھا نہیں، تو بڑھیا نے سواری روکی اور بادشاہ سے کہا کہ میری ایک بات سنیے۔ بادشاہ قریب ہوا تو بڑھیا نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے، میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے، اتنا بتا دو اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کہی بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، سواری سے نیچے اتر آیا، کہنے لگا بڑی اماں جو کوئی بات ہے بتا دو، میں ادھر ہر بات آپ کی پوری کر دوں گا، پل صراط پہ میں اس وقت اس مقدمے کو نہیں بھگت سکتا۔ چنانچہ اس نے بات سنی، اس بڑھیا کو کتنا زیادہ مال پیسہ اپنی طرف سے دے کے راضی کیا اور پھر اس نے اپنے گھر کی راضی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس دنیا کی پل پہ فیصلے کرنے آسان ہے، کچھ دے لیں گے، کچھ معافی مانگ لیں گے، بات رفع دفع ہو جائے گی۔ کون ہے جو دم مارے کہ میں پل صراط سے نمٹوں گا؟ تو اس لیے قیامت کے دن کو یاد کریں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا دانا تھا، تاہم کبھی کبھی بڑا غصے میں آ جاتا، تو اس نے 3 پرچیاں بنوائی ہوئی تھی اور اپنے وزیر کو کہا ہوا تھا کہ جب تم مجھے غصے میں دیکھو تو 1 پرچی پہلے دے دینا اور پھر دوسری اور تیسری۔ تو اس نے پہلی پرچی پر عجیب بات لکھوائی ہوئی تھی، پہلی پرچی پہ لکھا تھا کہ تو اس شخص سے کیوں غصے ہوتا ہے، اس شخص کا بھی خدا ہے جیسے تمہارا خدا موجود ہے، تم کیوں غصے ہوتے ہو، اس شخص کا بھی وہی خدا ہے جو تمہارا خدا ہے، تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا، اسے اس نے محتاج بنا دیا، کیوں غصے ہوتے ہو۔ دوسری پرچی پہ اس نے لکھوایا کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور تیسری پرچی پہ اس نے لکھوایا ہوا تھا کہ رب کریم نے حدود شرعیہ کو متعین فرما دیا، تمہیں اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ لگتا ہے کوئی نیک بندہ تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی ہیں تو ہمیں اس سے باہر نکل کے اپنے غصے کو پورا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم بندے کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں تو پھر اس کی چھوٹی برائیاں خود بخود نظر انداز ہو جائیں گی۔ ایک آدمی ذرا اسی طرح ذرا تیز تھا، گرم کھوپڑی تھی، مجھے لگتا ہے کھوپڑا زیادہ کھاتے ہیں کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میری بیوی
ڈانٹ جو ہے اس کو پڑھنی چاہیے، تو چلو میں حضرت عمر لانو کے پاس چلتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر لانو انتظامی امور میں ذرا سختی فرماتے تھے، میں ان کے سامنے جا کے بات کروں گا تو ذرا کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ وہ آیا حضرت عمر لانو کے پاس، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر لانو کی اہلیہ ان سے بات کر رہی تھی مگر ذرا اونچے لہجے میں، اور امیر المومنین سن رہے تھے۔ وہ آیا، لو میں تو آیا تھا کہ اپنا بندوبست کرواؤں گا اور یہاں تو بندوبست ہی اور ہے۔ خیر ملا، اس نے بات ہی کوئی نہ کی، تو امیر المومنین نے فرمایا بھائی آئے کیسے تھے، کوئی بات ہی نہیں کی؟ کہ حضرت جس کام کے لیے آیا تھا اور وہ تو 2 ہاتھ آگے مجھے خود اپنی آنکھوں سے نظر آ گیا، میں کیا بات کرتا؟ حضرت عمر لانو نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے، میرے لیے باورچن بھی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرنے والی بھی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے۔ جب یہ میری خاطر اتنی قربانیاں کر دیتی ہے تو کیا اس کی کوئی کڑوی کسیلی میں اس کی خاطر نہیں سمجھتی؟ ایسی بات سمجھائی کہ اس بندے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا جی اچھا، آج کے بعد میں بھی اپنے اہل خانہ سے درگزر کا معاملہ کروں۔ اگر حقوق پہ بات آ گئی تو پھر بات ذرا مشکل ہو جائے گی۔ جی بیویوں کو بتا دینا کہ بچہ پیدا تو ہو گیا، اب کرو خاوند کے حوالے کہ کرو اس کی پرورش، اور بیوی کہہ دے کہ میرے پہ زور نہیں، میں بیمار ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ شرعاً خاوند اس بات کا پابند ہے اپنے بچے کی پرورش کا کوئی انتظام خود کرے۔ یہ اس بیچاری کی تھوڑی قربانی ہوتی ہے، مر رہی ہوتی ہے پھر بھی بچوں کو سینے سے لگا رہی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا بوجھ ہماری خاطر وہ برداشت کر لیتی ہے۔ اگر بیوی کو یہ اس کے حقوق ذرا سمجھا دیے جائیں تو پھر بڑی جلدی کھوپڑی ٹھنڈی ہو جائے۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ وہ اپنے حقوق سے کتنا زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے قربانی کر رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کی قربانیوں کو نہیں سامنے رکھتے، بس اپنے غصے کو سامنے رکھتے ہیں کہ صبر کرنے والی ہے، سن لیتی ہے، لہذا 1 کی جگہ 2 سناؤ اور 2 کی جگہ 3 سناؤ۔ کہتے ہیں حضرت باہر میں ویسے دوستوں میں بڑا اچھا رہتا ہوں، پتہ نہیں گھر آتا ہوں تو غصہ رہتا ہے مجھے، قابل رحم حالت ہے۔ شیطان کا مکمل آپ کے اوپر قبضہ ہے، جہاں محبت سے رہنا تھا وہ وہاں غصہ دلاتا ہے، اور جہاں باہر ریزرو رہنا تھا وہاں محبتیں یاد دلاتا ہے۔ تو انسان غور کرے اور اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائے، یہ دوسرا علاج۔ تیسرا علاج کہ دل میں یہ سوچے کہ اگر میں نے بے جا غصہ پورا کر بھی لیا تو یہ بندہ دل سے میرا مخالف بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا، دوست ملتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں مگر دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان غصے کے ذریعے دشمنوں کو اکٹھا نہ کرے۔ وہ کسی نے اچھی بات کہی کہ اگر زندگی کو بے مزہ بنانا ہے تو اپنا ایک مخالف پیدا کر لو۔ اپنی زندگی کو بدمزہ بنانا ہے تو ایک مخالف پیدا کر لیجیے، تو یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، آپ بیوی پہ بے جا غصہ کر رہے ہیں، اندر سے اس کے اندر نفرت آپ کے لیے آئے گی۔ یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کا گھر بتا رہی ہے، اندر سے وہ آپ کی شخصیت کو نہیں اچھا سمجھ رہی ہوگی۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ دعا کرتی ہوگی، رب نجنی من القوم الظالمین، ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلها۔ یہ تو اس کے دل سے پوچھے نا۔ حتیٰ کہ آپ بیٹے کو بے جا ڈانٹتے ہیں، وہ چپ کر رہا ہے لیکن اگر سمجھدار ہے تو اس کے اندر آپ کی نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ تو غصے کا فائدہ نہیں، غصے کے نقصان ہے۔ بے جا غصہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ چوتھی بات کہ جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے تو کیسے اس کی شکل بری بن جاتی ہے۔ تو آدمی سوچے کہ جب دوسرا کوئی غصے میں ہوتا ہے اس کی شکل اتنی بری بنتی ہے، اب میں غصے میں ہوں اس کا مطلب میری شکل بری بن چکی ہے۔ اور پانچواں علاج یہ سوچے کہ جس پہ غصہ نکال رہا ہوں وہ اگر دنیا میں مجبور ہے تو خاموش ہو گیا، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حق لینے کا موقع دیں گے
اور وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں میرا گریبان پکڑے گا، پھر کیا بنے گا؟ آج تو میں غصہ نکال رہا ہوں اور وہ مجبور ہے، نہیں سن رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ کل وقت آئے گا جب پروردگار عالم انصاف کریں گے اور اس مظلوم کو موقع دیں گے کہ اب تم اس سے حق لو، تو وہ مظلوم آ کے ہمارا گریبان پکڑے گا۔ اب سوچیں کہ جب انبیاء کرام اولیاء کرام کی موجودگی میں اس نے ہمارا گریبان پکڑا تو ہمارا پھر کیا بنے گا؟ ہمارے اکابرین ان باتوں کو بہت سوچا کرتے تھے، بہت سوچا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کیا بنے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ کا عجیب واقعہ، حج پر گئے، ہمیانی لے کر جا رہے تھے، ایک نوجوان نے ان سے تھیلا چھینا اور بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے کچھ آگے جا کر اس کی بینائی چلی گئی، جیسے اچانک آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا میں نے ہمیانی چھینی تھی، میری بینائی چلی گئی، لگتا ہے کوئی وہ اللہ کا بڑا مقبول بندہ تھا، میں نے اس کا دل دکھایا، مجھے لے چلو، معافی مانگتا ہوں۔ لوگ اسے لے آئے، اس جگہ پر وہ تو تھے نہیں، چلے گئے، قریب حجام کی دکان تھی، اس سے پوچھا کہ بھئی وہ بڑے میاں؟ اس نے کہا بھئی اگلی نماز کے لیے گزریں گے، انتظار کرو۔ جب وہ اگلی نماز کے لیے آئے تو لوگوں نے اس سے بتا دیا کہ یہ بڑے میاں ہیں۔ یہ نوجوان معافی مانگنے لگ گیا، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہوئی۔ ان کا بھئی میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آپ کی نقدی جمع پونجی تھیلا ہی لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ سننے لگے ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کون سی بات یاد آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا تم نے میری ہمیانی چھینی، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ میں نے معاف کر دیا، نہ مقدمہ پیش ہو نہ میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے۔ کیسی سوچ ہے، کتنی خوبصورت سوچ ہے۔ چھٹی بات یہ سوچے کہ ہر کام میری مرضی سے ہونا ضروری تو نہیں، مرضی تو پروردگار عالم کی چلتی ہے، چلو میں اپنی مرضی کو اس کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں۔ مرضی تو پروردگار عالم کی چلتی ہے۔ بھائی دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے جنت سے نہ نکلوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر اتریں تو بالآخر ان کو اترنا پڑا، مرضی پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو بیٹا ڈوب گیا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں کہ ذبح کر دوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے چنانچہ بچہ ذبح نہ ہوا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ نبی علیہ السلام ارادہ فرماتے ہیں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، پروردگار نے آیتیں اتار دی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی علیہ السلام نے پھر شہد استعمال شروع فرما دیا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو یہ انسان سوچے کہ دنیا میں میری مرضی پوری نہیں ہونی، مرضی اللہ تعالیٰ کی پوری ہونی ہے۔ اگر ایسا ہونا اللہ کو منظور تھا تو چلو میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں استثنا کر دیتا، آٹومیٹک غصہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں لطیفہ روح کا سبق ایسا ہے کہ جس کو اگر کثرت کے ساتھ کیا جائے تو غصہ بہت جلدی قابو میں آ جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے شیروں کو دیکھا جن کے غصے کی وہ خود بھی شکایتیں کرتے تھے، گھر والے بھی شکایتیں کرتے تھے، ایک مخلوق خدا تنگ تھی ان کے غصے سے، اپنے آپ میں وہ ببر شیر بنے ہوئے تھے۔ لطیفہ روح کا سبق چند دن کیا، پروردگار عالم نے الحمدللہ وہ غصے کے بھوت کو اتار دیا۔ عجیب اس سبق کی برکات ہے۔ تو بہرحال عام بندہ یہ سوچے کہ ہر کام میری مرضی سے نہیں ہونا،
اگر تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا ہونا اور ہو گیا تو میں اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم کرتا ہوں. ان باتوں کے علاوہ بھی باتیں حدیث پاک میں بتائی گئیں. مثلاً یہ فرمایا گیا کہ غصہ آئے تو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، کیونکہ شیطان اکثر بیشتر غصہ دلاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے راکٹ پڑ رہا ہے، بھاگتا ہے وہ اس سے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے. اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چند مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ غصے سے محفوظ فرما دیں گے. تو لا حول ولا قوت پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، چند دفعہ درود شریف پڑھ لے، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غصے پہ قابو عطا فرما دے. اس کے علاوہ بھی ایک علاج بتایا، 8واں علاج، کہ اگر غصہ آئے اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے غصہ آیا تو لیٹ جائے، اور لیٹ کے سوچے کہ ایک دن مجھے اپنی قبر میں بھی لیٹنا ہے. جب یہ سوچے گا نا لیٹ کے کہ ایک دن مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، تو پھر اس کا غصہ آٹومیٹک اس کے قابو میں آ جائے گا. حدیث پاک میں اس بری بیماری کا علاج ایک یہ بھی بتایا گیا کہ اگر بے قابو اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور سجدے میں جا کر یہ سوچے کہ اس کریم پروردگار کا میں بندہ ہوں، مجھے اتنا غصہ زیب نہیں دیتا. ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے اللہ کے جلال کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو جب سجدے میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو سوچے گا تو غصہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. 10واں علاج، سیدنا عمر اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی اچھی طرح ڈالے. بدنی طور پر جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو انسان کا غصہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ کسی بات پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اپنے ناک کو پکڑ اور اپنے رب سے دعا مانگ. تو انہوں نے ایک ہاتھ سے ناک پکڑی اور دعا مانگی تو اسی وقت ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو میڈیکلی یوں لگتا ہے کہ غصے کا جو سگنل دماغ سے جا رہا ہوتا ہے ممکن ہے اس کا کوئی تعلق ادھر بنتا ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدنی طور پر یہ علاج بتایا. اب ڈاکٹر لوگ ذرا اس پر ریسرچ کریں، امید ہے 1-2 کو تو PhD کی ڈگری مل جائے گی. اس غصے کے علاج اور غصے کے بارے میں عجیب و غریب حکایتیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک یہودی نے بہت زیادہ آپ کو برے الفاظ کہے، مغلظات بکی، اور آپ آگے سے مسکرا کر دعائیں دیتے رہے. سننے والا شخص بڑا حیران ہوا، کہتے حضرت اس نے آپ کو گالیاں دی اور آپ نے الٹا دعائیں دی. آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے اندر شر تھا تو شر نکلا، میرے اندر اللہ نے خیر ڈالی تھی تو میرے اندر سے خیر نکلی. تو ہم بھی اس بات کو یاد کریں کہ وہ بے وقوف تھا، غلطی کر گیا. مجھے اللہ نے اگر دانائی دی ہے تو مجھے تو دانائی کا سبق سیکھنا چاہیے، میں کیوں غصہ کروں؟ تو غصہ خود بخود قابو میں آ جائے گا. ایک شخص نے دوسرے کو غصہ دلانے کے لیے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تو اس کے پاؤں کو چوٹ آ گئی، مگر اس دوسرے بندے نے غصہ نہیں کیا، نارمل لیا. یہ بڑا حیران کہ دیکھو میں نے اس کے پاؤں کو زخمی بھی کیا جان بوجھ کے، میں چاہتا تھا یہ غصے میں آئے، یہ غصے میں نہیں آیا. تیسرا بندہ بھی دیکھ رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا بھائی اس نے تجھے غصہ دلایا تو غصے میں ہی نہیں آیا؟ کہنے لگا ہاں میں نے سوچ لیا کہ ایسے میرے پاؤں کو موچ آ گئی ہے. تو جب میں نے یہ سوچا کہ میرے پاؤں کو موچ آ گئی تو مجھے اس پہ غصہ ہی نہیں رہا. یہ تو سوچ کا انداز ہے نا. بڑی بڑی باتیں اس طرح سوچنے سے آٹومیٹک غصے کو دور کر دیتی ہیں. بڑی بڑی باتیں یہ آدمی کی سوچ ہوتی ہے. چنانچہ باقی بستانی رحمۃ اللہ جا رہے تھے
جمعے کی نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے ایک عورت نے چھت کے اوپر سے جو کوڑا کرکٹ راکھ ڈالی ساری آپ کے سر کے اوپر آ گئی، آنکھوں میں، سر سے کپڑے کالے. آپ اللہ کا ذکر سبحان اللہ کرتے ہوئے واپس چل پڑے. کسی نے کہا عجیب ہے جی، آپ کے سر پہ راکھ پڑی، آپ کو غصہ ہی نہ آیا؟ فرمان لگے ہاں، میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میرے سر پہ تو انگارے پڑتے، میں تو اس قابل تھا. یہ بھی اللہ کا احسان کہ اس نے راکھ سے ہی معاملہ نبھا دیا. دیکھو کتنی بلند سوچ ہے کہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پہ انگارے ڈالے جاتے، یہ تو اللہ کا احسان کہ اس نے راکھ سے ہی معاملہ نبھا دیا. تو جب میں نے یہ سوچا میرا غصہ ہی ختم ہو گیا. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے کچھ گلی کٹی سنانی شروع کر دی، وہ خاموش رہے. جب زیادہ ہی اس نے کچھ باتیں کہنی شروع کر دی تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے بھی جواب دیا. جب جواب دیا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فرمان لگے ابو بکر، جب وہ بے جا باتیں تم سے کر رہا تھا تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. وہ بے جا باتیں کر رہا تھا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. جب تم نے خود جواب دینے شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا. اب ایسی جگہ پر بیٹھنا میں پسند نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ جب ہم بے جا غصے میں آتے ہیں تو فرشتہ تو پھر رخصت ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اور شیطان کی مرضی پھر پوری ہوتی ہے. بعض اوقات انسان انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، شریعت کی اجازت نہیں ہے. ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن. جتنا کسی نے تم سے زیادتی کی اتنا تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. پروردگار فرماتے ہیں اگر معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے والی عادت کو اپنائے، معاف کرنے والی عادت کو اپنائے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر وکیل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا، ہر دور میں رہے ہیں نیکوں کے مخالف. تو وہ چاہتا تھا کہ امام صاحب کو دلی تکلیف پہنچائے. ایک دن آ کر ملا تو امام صاحب کی والدہ اس وقت بہت بوڑھی تھی، یوں سمجھیے 90 سال کی عمر کے قریب. تو وہ آ کے کہنے لگا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہیں اور بیوہ ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور مقصد اس کا کیا تھا؟ ان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا. پتا تھا اس کو کہ وہ اتنی بوڑھی ہیں. تو یہ بات کہنے لگا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ خوبصورت ہیں، بیوہ ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب غصہ پی گئے. فرمان لگے بھائی وہ عاقلہ اور بالغہ ہیں تو فیصلہ تو وہی کر سکتی ہیں. اور یہ کہہ کے آپ اپنے گھر کو چلے. ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے شور ہوا. دیکھا کہ اس بندے کو پیٹ میں ایسا درد اٹھا وہ زمین پر گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی. امام صاحب نے فرمایا اوہو، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی. ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی. تو صبر کر جایا کریں تو پھر اللہ بدلہ لیتا ہے. ہمیں بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارا پروردگار ہے. حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے. ایک مخالف نے چٹ بھیجی اور 3 باتیں لکھی. پہلی بات لکھی کہ میں نے سنا آپ کافر ہیں، اور دوسری بات کہ میں نے سنا آپ ولد الزنا ہیں، اور تیسری بات لکھی کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا. اب اسٹیج پہ پبلک کے سامنے ایسی بات کسی کو بتائی جائے یا کہی جائے تو کتنا غصہ آتا ہے. حضرت نے آرام سے غصے کو ضبط کیا اور چٹ پڑھ کر سنائی اور فرمایا مجمع کو کہ دیکھو بھائی، لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے سنا آپ کافر ہیں،
تو میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب گواہ ہوں کہ میں مسلمان بن گیا ہوں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس نے لکھا کہ تم تو ولد الزنا ہو، تو بھائی میرے ماں باپ کی شادی کے گواہ اب بھی اس مجمع کے اندر موجود ہیں، جو چاہے وہ ان گواہوں سے گواہی لے سکتا ہے۔ اور تیسری بات لکھا ہے کہ تم سنبھل کے بات کرنا، تو بھائی میں دین کی بات کرنے آیا ہوں، کوئی رشتہ تو مانگنے نہیں آیا، اس لیے میں تو کھل کے بات کروں گا جو کرنی ہے۔ تو حضرت نے اپنا بیان فرما دی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں آسان ہو جاتی ہیں برداشت کرنی اگر انسان عقل مندی کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ دو بھائی تھے، دیکھو عقل مندی کسے کہتے ہیں۔ اپنے اپنے گھر سے ایک نے دوسرے کو کھانے کے لیے بلا لیا، ذرا آپس میں بیویوں کی گھروں میں بنتی نہیں تھی، بھائیوں کی اچھی تھی۔ جب اس نے کھانے پہ اس کو بٹھا دیا، کھانا اپنا گھر گیا کہ مجھے کھانا دے دو، اور لا کے مہمان خانے میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کی بیوی کو کسی بچے نے بتا دیا کہ وہ تو چچا آئے ہوئے ہیں تو کھانا ان کو کھلایا جا رہا ہے، اس کو تو بڑا غصہ، یہ ہمارا مخالف ہمارے گھر میں آ کے میرے پکے کھانے کھائے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ بھائی مہمان خانے میں کوئی اور غیر تو ہے نہیں، وہ مہمان خانے میں آ گئی اور آ کر اس نے اس کے سامنے جو پڑا ہوا کھانا تھا وہ اٹھا لیا، کہنے لگی چلو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں۔ اب جو کھانا اٹھا کے لے گئی تو اس کے بھائی کو بڑا غصہ آیا۔ تو جب اس کو غصہ آیا تو اس کا دوسرا بھائی جس کی وہ بیوی تھی وہ کہنے لگا کہ بھائی اس وقت یہ غصے میں ہے اور ایسی بات کر گئی ہے، مگر آپ اسے معاف کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ میں آپ کے گھر آیا تھا اور آپ نے مجھے کھانا پیش کیا تھا، جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو آپ کے گھر کی ایک مرغی نے کہیں سے چھلانگ لگائی اور آ کر سالن کے برتن میں پاؤں ڈالا اور وہ سالن الٹ گیا، تو میں نے بھوک برداشت کر لی اور میں نے تمہاری اس مرغی کی وجہ سے اس کھانے کے خراب ہونے کو مائنڈ نہ کیا، تو تم کیا میری بیوی کو گھر کی مرغی کا بھی درجہ نہیں دے سکتے؟ ایسے انداز سے اس نے بات پیش کی کہ اس کے بھائی کا غصہ ختم ہو گیا اور دونوں بھائیوں کی محبت سلامت رہ گئی۔ تو یہ تو بندے پہ منحصر ہے کہ وہ سوچتا کیا ہے۔ تھوڑی سی عقل مندی سے کام لیں تو ورسٹ اور گریو کنڈیشن میں بھی آپ کوئی اس کا اچھا حل نکال لیں گے۔ غصہ قابو میں ہو تو سبحان اللہ صحابہ کرام جیسا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کافر کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، قریب تھا کہ خنجر مارے، مگر اس مردود نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ حیران ہوا کہ آپ کو تو مجھے قتل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا ہاں میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے تھوک پھینکی تو اب مجھے خود ذاتی غصہ آیا، میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ کسی کو اپنے ذاتی انتقام کی وجہ سے میں نہیں قتل کرنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے ان حضرات کی کیا تربیت فرمائی تھی، ایسے وقت میں بھی یہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر مہمان آئے، انہوں نے باندی کو کہا کہ کچھ پیش کرو، گھر میں شوربے کا پیالہ تھا، تو باندی اس پیالے کو شوربے کو گرم کر کے پیالے میں ڈال کے لائی، دروازے سے جو گزرنے لگی دیکھ کہیں رہی تھی، قدم کہیں ڈال رہی تھی، بے دھیانی میں جو پاؤں اٹکا تو وہ نیچے کی طرف گری تو وہ گرم گرم شوربہ سیدنا امام حسین لانو کے پورے جسم پر آ گیا۔ اب جب گرم شوربہ گرے تو بندے کا جسم بھی جلتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ امام حسین لانو بہت زیادہ جلال میں آئے، مگر وہ بھی اسی گھر کی باندی تھی، خادمہ تھی، سمجھتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنے غصے میں ہیں تو آگے سے قرآن کی آیت پڑھتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بتائی ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، کہنے لگے کہ ہاں میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا۔ وہ کہنے لگی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، انسانوں کو معاف کر دینے والے،
فرمانے لگے چل میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. کہنے لگے چل میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. کہاں اس کو سزا دینی تھی اور کہاں قرآن کی آیت سنی اور اس باندی کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. اس طرح وہ اللہ کے لیے اپنے غصے کو قابو کر لیا کرتا ہے. تو ہم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہیں. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما کے کشتی میں ٹینڈ کروائی ہوئی تھی. ایک بچہ آیا چھوٹا, اس نے آ کے ذرا ٹینڈ پہ ہاتھ پھیرا, اس کو اچھی لگی. حلق کروایا ہو نا تو عجیب سر ملائم ملائم لگتا ہے. اس کو دیکھ کے دوسرا بھی آ گیا, تیسرا بھی آ گیا. ایک شرارتی بچہ تھا, اس نے آ کے تھپڑ لگا دیا, دوسرے نے بھی لگا دیا. اب بڑے لوگ ہنسنے لگے اور چھوٹے آپ کا مذاق اڑانے لگے. آپ خاموش بیٹھے رہے. جب بہت ہی انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے دل پر الہام ہوا, اے میرے پیارے, یہ سب اس قدر آپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں, اگر آپ دعا مانگیں تو ہم ابھی اسی وقت کشتی کو الٹ دیں. جیسے ہی دل میں یہ الہام ہوا, ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, اے مالک اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان سب کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے, ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے. اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی. اس کشتی کا کوئی بھی چھوٹا بڑا جو موجود تھا اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کا ولی بن کر دنیا سے مرا. اہل اللہ کا خلق یہ ہوتا ہے, اخیار کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن, وہ برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. چنانچہ سندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کاٹتا ہے. سندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کاٹتا ہے. اور پھول کی پتیاں اس ہتھیلی کو خوشبودار بنا دیتی ہیں جو ہتھیلیاں ان کو مسل دیا کرتی ہیں. ہم تو درخت اور پھول سے بھی گئے گزرے بن گئے. چنیدم کے مردان راہ خدا, دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ, ترا کے میسر شود ای مقام کہ با دوستا ہست پیکار جنگ. ہم نے یہ سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے. تمہیں یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا, تم اپنوں کے برسرے پیکار ہو. ہم نے گھر میں بیوی سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے, والدین سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے, بھائی اور بہن سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے, قریبی ساتھی تعلق والے سے جنگ چھیڑی ہوتی ہے. ہمیں کون اچھا کہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کیسے بااخلاق بنیں گے؟ اس غصے پہ قابو پا لیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا نام معاف کر دینے والوں میں لکھا جائے. ہم تو درخت سے بھی گئے گزرے. درخت پہ کوئی آدمی پتھر مارے نا تو اس کے بدلے درخت ان کو پھل واپس لوٹاتا ہے. دنیا درخت کو پتھر مارتی ہے اور درخت پتھر مارنے والوں کو اپنا پھل لوٹاتا ہے. کیا ہم انسان ہو کر درخت سے بھی گئے گزرے بن گئے؟ آخری بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ایک نوجوان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. کہنے لگا حضرت فلاں بندہ میرا مخالف ہے, میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, آپ اجازت دیں کہ میں کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کروں. حضرت نے آگے سے ایسا جواب دیا جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. واقعی اللہ والوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں.
اس کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی کا اصول بنائیے. حضرت نے جواب دیا، اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے، اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. کیا عجیب جواب ہے. اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں اپنے غصے